آپ نے زبر زیر پیش کے اندر غلطی کر دی، یا اسی طرح کسی حرف کو گھٹا دیا، بڑھا دیا، یا ایک حرف کی جگہ آپ نے دوسرا حرف پڑھ دیا، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کلمہ جو ہے کم ہو جائے گا، اور اس سے معنی اور مطلب بھی کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بہت ہی ضروری سبق ہے، اور جتنے ہم نے پیچھے سبق پڑھے ہیں ان کا خلاصہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لحن کا مطلب غلطی کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب غلطیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، یا تو بڑی غلطی ہوتی ہے یا چھوٹی غلطی ہوتی ہے۔ تو آج ہم ان سب کا جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، کسی حرف کو گھٹا دیا، بڑھا دیا، حرکات میں، سکنات میں غلطی کرنا، یا اسی طرح ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، تو جتنی بھی غلطیاں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، آج میں آپ کو ان سب کا خلاصہ بتانے والا ہوں۔ تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں دوسرے لمعہ کا خلاصہ۔ پہلا لمعہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ تجوید اور اس کی حقیقت کے بیان میں تھا۔ تو اس کے بعد حضرت مصنف نے دوسرے لمعہ کو بیان کیا اور تجوید کی غلطیوں کو بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ میں پہلے غلطیاں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آگے جو ہم تجوید کے مسائل پڑھنے والے ہیں انہی غلطیوں سے بچنا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اب سب سے پہلے ہے لحن کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لحن غلطی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لحن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلطی کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا، یا غلط پڑھنا، یا بے قاعدہ پڑھنا، یہ لحن کہلاتا ہے۔ تجوید کے خلاف اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، یا بے قاعدہ پڑھتے ہیں، یا قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، تو یہ لحن کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی۔ لحن جلی کا مطلب ہے بڑی غلطی، موٹی غلطی، فحش غلطی، جس کو ماہر اور غیر ماہر دونوں لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم جو ہے وہ ہے لحن خفی، یعنی چھپی ہوئی غلطی۔ چھپی ہوئی غلطی، باریک غلطی، دقیق غلطی، جس کو صرف علماء تجوید یعنی علماء قرات ہی معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی موٹی غلطی، بڑی غلطی، اور لحن خفی چھوٹی غلطی۔ اس کے بعد چلیے، اب لحن جلی جو بڑی غلطی ہے، اب پہلی جو قسم ہے غلطی کی، لحن جلی، موٹی غلطی، بڑی غلطی، فحش غلطی، اب اس کی 6 قسمیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، نمبر 1، حرف کی تبدیلی۔ اگر آپ قرآن پڑھتے وقت ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اگر آپ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھتے ہیں، اس سے معنی تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ دو وجہ سے ہوگا، یا آپ صفات میں غلطی کریں گے، یا آپ مخارج کے اندر غلطی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان دو کی وجہ سے حرف کیا ہے؟ تبدیل ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر کیا ہے؟ اگر آپ کسی حرف کو گھٹا دیں، ٹھیک ہے؟ لم یولد سے آپ پڑھیں لم یولد، ٹھیک ہے؟ ولم یکن لہ، ولم یکن لاہ، تو آپ کسی حرف کو کیا کریں؟ گھٹا دیں، یا کسی حرف کو بڑھا دیں، تو یہ دو بھی لحن جلی کے اندر ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، ایک حرف کی تبدیلی، دوسرا کسی حرف کو گھٹانا، کسی حرف کو بڑھانا۔ اب اس کے بعد حرکات میں غلطی کرنا۔ اگر آپ زبر کی جگہ زیر پڑھ دیں گے اور زیر کی جگہ پیش پڑھ دیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی حرف کو گھٹائیں گے معنی تبدیل ہوگا، کسی حرف کو بڑھائیں گے تو وہاں پر بھی معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 5، سکون کی جگہ اگر آپ حرکت کریں، خلقنا خلقنا، سکون کی جگہ حرکت، اب حرکت کی جگہ سکون، حرکت کی جگہ صدقنا صدقنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں اس سے بھی کیا ہوگا؟ معنی تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ لحن جلی کی 6 قسمیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب حضرت مصنف نے اپنے لمحات کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ اسی طرح سے کچھ اور پڑھ دینا۔ اس سے مراد 3 چیزیں ہیں، اور یہ بھی لحن جلی کے اندر ہی داخل ہیں۔ نمبر 1، آپ مجہول قرآن پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ سمع اللہ لمن۔ اب مجہول حرکات کی 2 قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ آپ کیا کریں گے؟ زیر اور پیش میں مجہول پڑھیں گے، تو اس غلطی سے بھی کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر 2، مد لازم اور مد متصل، جیسے اذا جاء نصر اللہ، الف لام میم۔ تو یہ جو مدات ہیں، جو مد لازم ہے اور مد متصل ہے، اگر آپ ان کے اندر ایک الف پڑھتے ہیں، الف لام میم، ٹھیک ہے؟
اذا جاء نصر اللہ، ایک ایک الف اگر پڑھتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، لحن جلی کے اندر داخل ہے، اسی طرح سے کچھ اور پڑھ دیا سے مراد ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، نمبر 3 پر ہے خلط فی الروایہ، یعنی آپ روایات کے اندر خلط ملط کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، مالک یوم الدین، کسی اور کی روایت لے آئیں، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اسی طرح اہدنا سین پڑھ دیں، صاد پڑھ دیں یا زا پڑھ دیں یا کسی اور روایات کو پڑھ دیں، تو یہ خلط فی الروایہ، یہ بھی لحن جلی کے اندر داخل ہے۔ اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہیں لحن جلی کی قسمیں۔ اب لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے کہ یہ غلطی حرام ہے، حرام ہے، اس طرح حرام ہے کہ اگر آپ نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ نے زبر زیر پیش کے اندر غلطی کر دی یا اسی طرح کسی حرف کو گھٹا دیا، بڑھا دیا، یا ایک حرف کی جگہ آپ نے دوسرا حرف پڑھ دیا تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور کیا ہے، کس قدر معنی اس طرح بدل جاتا ہے کہ نماز بھی جاتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب اس کا حکم کیا ہے؟ یہ غلطی حرام ہے۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو لحن کی 2 قسمیں بتائی تھی، لحن جلی، لحن خفی، یہ میں نے تفصیل آپ کو لحن جلی کی بتائی ہے۔ اب نمبر 2 پر کون سی ہے؟ لحن خفی۔ اب لحن خفی کیا ہے؟ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ لحن خفی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ غلطی ہے جس کو علماء قرات ہی معلوم کر سکتے ہیں، علماء قرات ہی معلوم کر سکتے ہیں، جیسے غنہ ہے، ادغام ہے، اظہار ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دیں یا کرنے لگ جائیں اظہار کو، ادغام کو، اقلاب کو، تو اس کو صرف کیا ہے، علماء قرات ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک قسم یہ ہو گئی۔ اب دوسری قسم کون سی ہے؟ ماہر قرہ، جیسے را کے اندر تکرار ہوتا ہے، الرحمن، بہت سے را پڑھ دیا آپ نے، ٹھیک ہے، لام کے اندر لام کو آپ موٹا پڑھ دیں، الحمد، یا لام، ان، بہت زیادہ آپ دیر لگا جائیں نونو کے اندر ادا کرتے وقت، تو اس کو صرف ماہر قرہ ہی اس کو جان سکے گا اور آپ کی غلطی کو پکڑے گا۔ جو ماہر قاری ہوگا وہ دیکھے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے، تکرار کیا ہے، لام کے اندر آپ نے آمیزش کی ہے، آپ ناک میں آواز لے گئے ہیں، تو اس کو صرف ماہر قاری ہی پہچان سکے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ جو 2 قسمیں میں نے بتائی ہیں اس سے معنی نہیں بدلتا، قرآن کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب اس غلطی کا حکم کیا ہے؟ اس غلطی کا حکم ہے کہ یہ غلطی مکروہ ہے۔ یہ غلطی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرفوں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ جو حرفوں کی خوبصورتی ہوتی ہے، جیسے ہم را کو پور پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، آپ را کو باریک پڑھ دیں، الحمدللہ رب الحسن، ختم ہو گیا۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، آپ را کو باریک، اہدنا الصراط کل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اس سے کیا ہو جائے گا، حرفوں کے جو حسین ہونے کے قاعدے ہیں وہ کیا ہیں، غلط ہو جائیں گے، اس میں خلط ملط ہو جائے گا۔ تو یہ ایسی غلطی تو نہیں ہے جس سے معنی تبدیل ہو، لیکن ہاں اس سے بچنا بھی کیا ہے، ضروری ہے، کیونکہ کیا ہے، ہماری تجوید کامل ہو جائے اور تلاوت مکمل ہو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے دوسرے لمحہ کا خلاصہ، لحن کسے کہتے ہیں، لحن کی کتنی قسمیں ہیں، لحن جلی اور کتنی صورتیں ہیں اور اس کی مثالیں کیا ہیں، اور اسی طرح لحن خفی کا میں نے آپ کو بتایا اور ان کا حکم بھی بتایا ہے۔ اگر آپ نے ان سب چیزوں کو تفصیلاً دیکھنا ہے ایک ایک کر کے، تو آپ میرے چینل پر چلے جائیں، وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جب سے یہ دوسرا لمحہ شروع ہوا ہے اس کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تجوید کی وہ غلطیاں جو ہم قرآن پڑھتے وقت کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔